تاج العلیا کا رہا. بزرگوں کا یہی درہ امتیاز رہا ہے کہ گھر کے سارے کام بعد میں ہوں گے، پہلے محفل میلاد کا انعقاد ہوگا. محفل میلاد سجا لی جاتی ہے، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور آنے والے ہر کاموں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. شادیوں میں آنے والی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور آنے والے جو تمام مراسم ہیں وہ بآسانی ادا ہوں گے. اسی لیے اہل عقیدت یہ نہیں دیکھا کرتے لوگ کتنے بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں. ہاں محفل میلاد کا طریقہ تو یہ ہے، محفل میلاد ہم نے اپنے آقا کی سجا لی ہے. مدینہ والے کرم کریں گے اور آ جائیں گے تو ہماری آج کی محفل مقبول ہو جائے گی، آج ہماری مجلس قبول ہو جائے گی. اس لیے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی محفل میلاد سجائی جاتی ہے تو مدینہ والے مصطفیٰ کرم فرماتے ہیں اور تشریف لایا کرتے ہیں. اے عزیزو، کوئی آئے نہ آئے، میں ایک بات ضرور بتاتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی محفل میلاد منعقد ہو جاتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے آ جایا کرتے ہیں. اور آپ ذرا غور تو کرو، جس مجلس میں، جس محفل میں، جس میلاد میں مدینہ والے آقا آ جائیں، جس محفل میں اللہ کے مقربین فرشتے آ جائیں، تو پھر وہاں پر اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہاں صرف برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی، وہاں صرف رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی، وہاں پر صرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آئیں گی. ہاں رحمت کے فرشتے اگر ہمارے گھر میں تشریف لے آئے تو ہمارے گھروں میں بہار آ جائے، ہمارے مکانوں میں آ جائے تو ہمارے مکانوں میں بہار آ جائے، ہمارے کارخانوں میں آ جائے تو ہمارے کارخانوں میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہو جائیں. اور یہ مصطفیٰ کا کرم ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم محفل میلاد میں آئے ہیں. یاد رکھو، جسے مصطفیٰ نہیں چاہتے وہ محفل میں آ بھی نہیں سکتا ہے. ایک شاعر نے یہ کہا تھا کہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، سرور عالم کا جو میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا صاحب کی ملا زندہ باد، خلیفہ قائد ملت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات جہاں پر دیکھیں، جہاں پر یہ محفل میلاد کو میرے سرکار سے نسبت ہے، وہیں پر اس محفل کو غوث پاک عبد القادر جیلانی سے بھی نسبت حاصل ہو رہی ہے. 11ویں کا چاند نظر آیا ہوگا تو آج سے ایک تاریخ ہے، ورنہ یہی عظیم الشان تاریخ 11ویں شریف میں، 11ویں شریف کی عظیم الشان تاریخ اور سرکار غوث پاک کا یہ عظیم الشان مہینہ گزر رہا ہے. اور پھر یہ محفل میلاد کا انتظام کرنا، دیکھیے نا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے عظیم الشان بزرگ ہیں، کتنے عظیم الشان بزرگ ہیں. دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، رات بھر عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے، اور اولیاء کاملین کا طریقہ رہا کرتا تھا غریبوں کی مدد کرنا اور اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر رہنا اور اللہ والوں لوگوں کو دین کی تعلیم دینا اور لوگوں کو راہ راست پہ لانا. آپ کا راتوں دن کا یہ عظیم الشان مشغلہ ہو گیا تھا. مگر پھر کیا ہوا، آپ نے ایک ایسا معاملہ دیکھا کہ ایک مرتبہ آپ روزہ بھی نہیں تھے، آپ دریا کے قریب گئے. آپ دریا کے قریب گئے تو آپ نے ایک سیب کو دیکھا. سیب کو دیکھا، اس کی سرخی نے آپ کے دل کو لبھا لیا. آپ قریب ہوئے، اس سیب کو دریا سے اپنے ہاتھ پہ لے لیا. اس کی خوشبو سے آپ کا دل و دماغ معطر ہوا. دل نے چاہا کھا لیا جائے، پھر آپ نے اس کو کھا لیا. بھوکے تو تھے، آپ نے تناول کر لیا، مگر ایک خیال دل میں آیا کہ میں نے ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا دریا سے، میں نے اس سیب کو کھا لیا ہے، مگر نہ جانے یہ سیب کا مالک کون تھا اور کس
باغیچے کا سیب تھا، میں نے بغیر اجازت ہی کھا لیا۔ دل میں خیال پیدا ہو گیا، آپ دریا کے قریب قریب چلتے رہے، کئی دنوں تک آپ نے اپنا سفر طے کیا۔ ایک باغیچہ دیکھا جس کی شاخیں دریا کی طرف نظر آ رہی ہیں، اس کے شاخوں سے سیب ٹپک رہے ہیں، دریا میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ نے قیاس لگا لیا شاید اسی باغیچے کا سیب ہے جو دریا پہ بہتا ہوا آیا اور میں نے کھا لیا ہے، تناول کر لیا ہے۔ اب کیا ہوا، لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں یہ تو بتاؤ یہ باغ کس کا ہے، یہ باغیچہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں وہ اس وقت کہاں ملیں گے؟ کہا اپنے باغیچے میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو صالح حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے سرکار آپ اس باغیچے کے مالک ہیں اور میں نے آپ کے باغیچے کا پھل آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، اور میں آپ سے آج جو ہے معافی کا طلبگار بن کر کے آیا ہوں، معافی کا خواستگار بن کر کے آیا ہوں، لہٰذا مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کے باغیچے کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، آپ مجھ کو معاف فرما دیں گے۔ تو آپ اللہ کا ولی تھا، اللہ کے ولی نے اللہ کے ولی کو پہچان لیا۔ فارسی کا مقولہ ہے ولی را ولی شناس، ولی ولی کو پہچانا کرتا ہے۔ حضرات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرشمہ بتا دے وہی ولی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ولی اپنی ولایت کو چھپایا کرتے ہیں، ولی اپنی ولایت کو چھپایا کرتے ہیں اور اپنی کرامتوں کو چھپایا کرتے ہیں، مگر جب بھی ظاہر ہو جایا کرتی ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان اولیاء کرام کی شہرت کو چار چاند لگ جایا کرتے ہیں۔ تو حضرت تو ولی شناس کے تحت آپ نے پہچان گیا، آپ کی نگاہ نے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کو پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد عبداللہ صومعی نے کہا نوجوان تم کو ایسے ہی چھٹکارا نہیں ملے گا، بلکہ تم چھٹکارا چاہتے ہو تو یاد رکھو تم کو میرے باغیچے کی باغبانی کرنی پڑے گی۔ عالم فقری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 10 سال تک باغیچے کی باغبانی کرتے رہے، پھر آپ آتے ہیں کہتے ہیں سرکار اب تو آپ مجھ کو معاف فرما دیجئے، اس لیے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغیچے کا سیب میں نے کھایا تھا۔ آپ کہتے ہیں نوجوان تمہیں 2 سالوں تک اور جو ہے باغیچے میں باغبانی کرنی پڑے گی، باغیچے کی رکھوالی کرنی پڑے گی، یہاں نوکری اور چاکری کرنی پڑے گی۔ کہا سرکار پھر تو مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ کہتے ہیں ہاں اس کے بعد پھر سوچا جائے گا۔ 2 سال مکمل ہو گئے، پھر حاضر ہوتے ہیں سرکار اب تو مجھے معاف کر دیجئے، مگر پھر آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں معاف کر دیا جائے گا، مگر میری ایک بیٹی ہے وہ ایسی ہے دونوں ہاتھوں سے لونجی ہے، میری جو بیٹی ہے دونوں پاؤں سے لنگڑی ہے، میری بیٹی دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی دونوں کانوں سے بہری ہے، لہٰذا میری اس بیٹی سے تم کو نکاح کر لینا ہوگا، تم کو اپنی شریک حیات میری بیٹی کو بنا لینا ہوگا، تو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کہتے ہیں سرکار اس کے بعد تو مجھے معاف کر دیا جائے گا نا؟ کہتے ہاں نوجوان معاف کر دیا جائے گا۔ حضرات میں یہاں پر ٹھہرتا ہوں، ٹھہر کر کے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی تھے، حالانکہ دریا سے جو چیز بہتی جائے اس پر شریعت کی گرفت نہیں ہوتی ہے، وہ شریعت کی گرفت پہ نہیں آتا ہے، وہ مال کھانے والا کھا سکتا ہے، مگر اس کے بعد بھی آپ دیکھیے 10 سالوں تک باغیچے کی باغبانی کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اجازت سیب کھا لیا تھا۔ پھر 2 سالوں تک باغیچے کی باغبانی اور رکھوالی کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اجازت سیب کھا لیا تھا۔ اور حضرت ابو صالح ایک ایسی لڑکی جو لونچی تھی، لنگڑی تھی، بہری تھی، کانی تھی اور دیکھ نہیں سکتی تھی، اس بچی سے وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بغیر اجازت کے ایک سیب کھا لیا تھا۔ حضرات ذرا آج ہم بھی اپنے معاشرے پر غور کریں اور توجہ تو کریں، آج ہمارا حال کیا ہے، آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ بڑے بڑے گناہ تو لوگ کر ہی جاتے ہیں، مگر لوگ اس پر بھی توجہ نہیں دیتے ہیں کہ لوگ کسی کا
بھی سامان بغیر اجازت کے استعمال کر لیا کرتے ہیں. لوگ بغیر اجازت کے کوئی بھی سامان استعمال کر لیا کرتے ہیں. لوگوں کو آج پتہ نہیں چل رہا ہے, آج سمجھ نہیں آ رہا ہے, ورنہ سمجھ جائے کہ قیامت میں کتنی سخت پکڑ ہوگی, قیامت میں کتنی گرفت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے کوئی گناہ نہیں کرے گا بلکہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچے گا. حضرات, آدمی سوچتا ہے ہم بچ جائیں گے, مگر یاد رکھو رب کائنات کا فرمان ہے انا بطش ربک لشدید. اللہ کی گرفت, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کی پکڑ, اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے. بھلا اس کی گرفت سے کون بچ سکتا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, جہاں پر ہم مجلسیں سجاتے ہیں, محفلیں سجاتے ہیں, ہمیں گناہوں کے کاموں سے بچنا چاہیے, نیکیوں کی طرف راغب ہونا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری یہ زندگی جنتی زندگی بن جائے, ہماری زندگی جنتیوں والی جیسی زندگی بن جائے. پھر کیا ہوا؟ آپ نکاح پڑھا دیتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, حجرے عروسی میں جاتے ہیں, اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ جہاں پر یہ بتایا گیا تھا میری بیٹی تو ہاتھوں سے لونجی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, کانوں سے بہری ہے, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے, مگر وہاں اس روم میں تو حسن و جمال کا مجسمہ بیٹھا ہوا تھا. حسن و جمال کا مجسمہ, اور جس کے چہرے کی چمک سے پورا کمرہ روشن ہو رہا تھا. وہ جاتے تو ہیں مگر قدم آپ نے حجرے میں رکھا, واپس آ گئے. واپس آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ سرکار یہ میں کیا ماجرا دیکھ رہا ہوں؟ کہنے لگے نوجوان بات کیا ہوئی؟ عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ نے تو کہا تھا میری بیٹی لنگڑی ہے, میری بیٹی ہاتھوں سے لونجی ہے, میری بیٹی کانوں سے بہری ہے, میری بیٹی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے, مگر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہاں سب سلامت ہے بلکہ حجرے میں تو حسن و جمال کا مجسمہ بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں نوجوان جسے تو نے دیکھا ہے وہی تیری شریک حیات ہے, جسے تو نے دیکھا ہے وہی تیری بیوی ہے. عرض کرتے ہیں سرکار بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. آپ فرماتے ہیں نوجوان سن, میں نے اپنی بیٹی کو لنگڑی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک شریعت کے خلاف کوئی قدم کو نہیں اٹھایا ہے. میں نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں سے لونجی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے شریعت کے خلاف اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کیا ہے. میں نے اپنی بیٹی کو کانوں سے بہری اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے خلاف شرع اپنے کانوں سے کوئی بات نہیں سنی ہے. میں نے اندھی اپنی بیٹی کو اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو, کسی مرد کو اپنے نگاہوں سے دیکھا نہیں, غیر محرم مرد کو اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, کیا پتا چلا کہ یہ قوم تھی جو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے نکاح میں آ رہی تھی, اور جو زوجہ بنی تھی وہ کون تھی؟ وہ حضرت ام الخیر امۃ الفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. سیدہ تھی, عابدہ تھی, زاہدہ تھی. اور یہ کون تھے؟ ایک ولی کامل حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, یہ بھی اپنے وقت کے ولی کامل تھے, وہ بھی اپنی وقت کی ولیہ کاملہ تھی. اور جب ان کے آنگن میں ایک پھول کھلتا ہے اور جب بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو کوئی یار نہیں, ولیوں کا تاجدار غوث پاک عبد القادر جیلانی جلوہ گر ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شادی خانہ آبادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, تو پتا چلا کہ جب باپ عابد ہو, زاہد ہو, ولی کامل ہو, ماں عابدہ ہو, زاہدہ ہو, ولیہ کاملہ ہو, تو ان کے گھر میں جب بیٹا تشریف لاتا ہے تو
ولی کامل مادر زاد ولی غوث پاک عبد القادر جیلانی تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی تو بات تھی کہ جب حضرت سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے اور 4 سال 4 ماہ 4 دن یا 10 دن کے آپ ہوتے ہیں، اور جب آپ کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے تو استاد کہتے بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کہا بیٹے پڑھو الحمدللہ. سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 1 پارہ پڑھ لیتے ہیں، 2 پارہ پڑھ لیتے ہیں، 3 پارہ پڑھ لیتے ہیں، 5 پارہ 10 پارہ 15 پارہ 18 پارہ پڑھ لیتے ہیں. اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں 18 پارہ سنا دیتے ہیں. استاد سن رہے ہیں. کسی بارگاہ میں جا کر کے یاد کیا تو کہا پھر کیسا تمہیں یہ 18 پارے یاد ہو گئے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں حضرت ام الخیر امۃ الفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 پارہ کی حافظہ تھی، اور فجر کی نماز کے بعد میری ماں جب تک کہ 18 پارہ پڑھ نہیں دیتی تھی اس وقت تک کوئی گھر کا کام کاج نہیں کرتی تھی. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں تھا پورا 18 پارہ یاد کر لیا سن کر. سبحان اللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے اور کہا کرتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اپنی بچیوں کو سمجھایا کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کی تلاوت کرو، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، بچے پہ اثر ہوتا ہے. دیکھو کسی طرح کا ٹینشن نہ لو، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے ورنہ بچے پر اثر پڑے گا. بہت سوچو مت، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے ورنہ بچے پر اثر پڑے گا. تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، برائیوں سے بچو، نیکیوں کو کرو، نمازوں کو ان کے وقتوں پہ پڑھو، مصطفیٰ کی نعت سنو، مصطفیٰ کی بات، مصطفیٰ کی نعت پڑھو. تمہارے پیٹ میں بچہ ہے اس پر اثر پڑے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے والدہ کے عادت و اتوار اس پر عکس ہو جایا کرتے ہیں اور وہی اثرات نمودار بھی ہوا کرتے ہیں. اسی لیے آج میں اپنی ماں سے بھی کہوں گا، اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا ماحول بنائیے، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیے. اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی کیا کیجیے، اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کیجیے، اپنے گھروں میں بجائے اس کے کہ گانے سنیں مصطفیٰ کی نعت سنا کیجیے، مصطفیٰ کی نعت پڑھا کیجیے، غوث پاک کا قصیدہ پڑھا کیجیے، مصطفیٰ کا قصیدہ نور پڑھا کیجیے. انشاءاللہ تمہارا گھر پھر پریشان کرنے والا نہیں بلکہ جنتی گھروں میں سے گھر نظر آئے گا. تمہارے گھر کا ماحول عمدہ ہو گیا، تمہارے بچوں کا ماحول عمدہ ہو گیا، تمہارے گھر کے حالات بڑے اچھے نظر آئیں گے، برکتیں ہی برکتیں نظر آئیں گی. عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیے نا، جب ماں عابدہ ہوتی ہے، زاہدہ ہوتی ہے، بیٹا ولی کامل ہوتا ہے. کہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی ہے، جب ماں پاک دامن پاک باز ہے اور باپ ولی کامل ہے تو کہیں سرکار مخدوم پاک مخدوم اشرف سمنانی جلوہ گر ہو رہے ہیں، تو کہیں پر سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء دہلوی آ رہے ہیں، کہیں سیدنا سرکار بختیار کاکی ولی کامل پیدا ہو رہے ہیں، تو کہیں نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی نظر آ رہے ہیں، کہیں اپنے وقت کے غریب نواز معین الدین چشتی نظر آ رہے ہیں، کہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نظر آ رہے ہیں، کہیں اپنے وقت کے متقی سرکار محدث اعظم ہند کچوچوی نظر آ رہے ہیں، کہیں اپنے وقت کے پرہیزگار اور ولی کامل سرکار مفتی اعظم ہند نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابہ آتے تھے، صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طریقہ تھا، مصطفیٰ جب جلوہ گر ہوتے تو مجلس سجا لیا کرتے. مطلب صحابہ کا یہ طریقہ رہتا تھا کہ اگر آقا تشریف رکھتے تو وہ اپنے گھروں میں زیادہ دیر نہیں رہتے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے. صحابہ کا یہ طریقہ رہا کرتا، اگر مصطفیٰ مسجد میں تشریف فرما ہے تو وہ کہیں اور بیٹھ کر میٹنگ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ مصطفیٰ کی صحبت میں رہا کرتے تھے. صحابہ کا طریقہ کار رہتا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں ان کی صبح ہوتی تھی، ان کی شام ہوتی تھی. یہاں سے ہم کو مزاج ملتا ہے کہ جب کبھی خالی وقت رہے تو عالموں کی بارگاہ میں بیٹھا کرو، اپنے مسجدوں کے امام کی بارگاہ میں بیٹھا کرو، اپنے محلوں کے یا اپنے خاندان کے بزرگوں کی خدمت میں بیٹھا کرو، علم والوں کی بارگاہ میں بیٹھا کرو، اپنے والدین کی بارگاہ میں بیٹھا کرو. تم کو اچھے سبق سیکھنے کو ملیں گے، تم کو علم سیکھنے کو ملے گا، تم کو تجربہ ملے گا. اپنے والدین کی تعظیم و تکریم کیا کرو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اور اپنے ماں باپ کا احترام اگر تم نے نہ کیا تو سنو، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، تمہارے لیے تمہارے ماں باپ جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا سمجھا آپ نے؟ والدین جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے تم نے اپنے والدین کی خدمت کیا، والدین کا کہا مانا، والدین کو راضی رکھا. والدین راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، اور والدین ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہے. تو اسی لیے اپنے والدین کا کہا مانا کرو، اپنے ماں اور باپ کو راضی رکھا کرو. اگرچہ تمہارے گھر میں سب کچھ کھانے پینے کو ہے، مگر کبھی کبھی بازار سے کچھ کھانے پینے کو لا کے دیا کرو. اگرچہ وہ کھائیں گی نہیں، لقمہ دو لقمہ کھائیں گے، مگر تھوڑا بہت کچھ لا کے والدین کو دیا کرو گے نا تو وہ بڑے تم سے خوش ہو جائیں گے، تمہاری محبت کا اظہار ہو جائے گا. کبھی جو ہے پھل فروٹ لا دیا کرو، والدین راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور خوش ان کا پاؤں دبایا کرو، ان کی خدمت کیا کرو. جب ان کی خدمت کرو گے نا وہ راضی ہو جائیں گے. اور دیکھیے نا، ایک واقعہ اس طرح سے بات آ گئی ہے تو میں یہ بات عرض کرتے چلوں کہ جو ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ حضرت علقمہ کے موت کا آخری وقت آ گیا، روح قبض نہیں ہو رہی تھی، بہت تکلیف ہوتی تھی. آج بھی ہمارے یہاں پر ماحول ہے نا کہ جب جو ہے آدمی بہت بیمار ہو جاتا ہے اور لوگ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ جاکنی کا عالم ہے اور روح نہیں قبض ہو رہی ہے، تو لوگ مسجد کے امام صاحب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں امام صاحب چلیے، ہمارے والد یا ہماری والدہ یا ہمارے دادا اس وقت بہت سخت بیمار ہے، جاکنی کا عالم ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور جو ہے روح قبض نہیں ہو رہی ہے، چلیے سورہ یاسین شریف پڑھ دیجئے. مگر میں کہتا ہوں ہر شخص کے لیے یہ بات ہے کہ آج اس چیز کا اپنی اولاد کو محتاج نہ رکھو. فاتحہ کا طریقہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، سورہ بقرہ پڑھنا اپنی اولاد کو سکھاؤ، سورہ یاسین شریف کی تلاوت اپنی اولاد کو سکھاؤ، خود بھی پڑھو، اولاد کو بھی پڑھاؤ. تب جب تمہاری چاکنی کا عالم آئے تو تمہارا بیٹا اگرچہ ڈاکٹر ہے، اگرچہ انجینئر ہے، اگر اس نے قرآن نہیں سیکھا تو پھر کیا سیکھا، کیا تیار ہوا، کیا آپ نے اس کو تعلیم دی؟ ہاں موت کے وقت جو بیٹا سورہ یاسین شریف تمہارے پاس قریب سرہانے بیٹھ کر نہ پڑھ سکا، وہ بیٹے کو تعلیم آپ نے نہیں دی تو کچھ بھی تعلیم نہیں دی. اگر تمہارے بیٹے نے تمہاری قبر پہ جا کر کے فاتحہ خوانی نہیں کر پائی، اگر تمہارے بیٹے کو تم نے یہ نہیں سکھایا تو پھر تم نے کچھ بھی نہیں سکھایا. یہ دنیاوی جاہو جلال، یہ دنیاوی کمال سب کچھ یہاں پڑے رہ جائیں گے، اور جو کچھ کام آئے گا دینی تعلیم کام آئیں گی، جو کچھ کام آئے گا جو ہم نیکیاں کریں گے، جو کچھ کام آئے گا جو ہم دنیا میں کر کے جائیں گے. وہی ہے نا کہ رب کائنات نے فرمایا جو دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اسے بھی دیکھے گا. محترم حضرات، پیارے آقا جب تشریف رکھا کرتے، صحابہ کرام آ جاتے، جھرمٹ لگ جاتی
ہر روز مصطفیٰ درس دیتے. ایک صحابی تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر روز آتے. آپ حبشی تھے، بظاہر آپ کا چہرے کا کلر کالا تھا مگر آپ کے چہرے سے نور ٹپکا کرتا تھا. حضرت جلیبیب صحابی مصطفیٰ تھے. حضرت جلیبیب آتے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان سماعت کرتے، سنتے اور سن کر کے چلے جاتے. دوسرے دن آتے، سنتے چلے جاتے، آتے سنتے چلے جاتے. ایک مرتبہ محفل ختم ہو گئی، مصطفیٰ نے حضرت جلیبیب پر توجہ دی. آقا ارشاد فرماتے ہیں، جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ عرض کرتے ہیں، سرکار میں مدینے کے نامور لوگوں میں نہیں ہوں، نہ میرے پاس مال و دولت ہے، نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ میں اتنا خوبصورت ہوں. پھر آقا نے ارشاد فرمایا، جلیبیب کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ عرض کرتے ہیں، سرکار میں ٹھہرا ایک حبشی آدمی، مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ آقا نے پھر فرمایا، جلیبیب کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ عرض کرتے، سرکار نہ میرے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ مکان ہے، نہ جاہ و جلال ہے، نہ حسن و جمال ہے، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ آقا ارشاد فرماتے، جلیبیب میرے فلاں غلام کے یہاں چلے جا، اس سے میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا کہ آقا نے تجھے سلام کہا ہے اور تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے، بس اس سے یہ جا کر کے کہہ دینا. جلیبیب جاتے ہیں اور جا کر کے دروازہ پہ دستک دیتے ہیں. دروازہ جیسے ہی کھلا، صاحب خانہ کو کہتے ہیں کہ آقا نے تمہیں سلام کہا ہے. مارے خوشی کے مچل جاتے ہیں کہ یار آج بارگاہ نبوت و رسالت سے میرے گھر پر سلام آیا. حضرات ذرا نصیبہ تو دیکھیں کہ جسے مصطفیٰ نے سلام بھیج دیا ہو. آج ہم پوری زندگی مصطفیٰ پر سلام پیش کرتے ہیں کہ کب نہ جانے آقا ہمارا سلام قبول کر لے، ہماری زندگی کی معراج ہو جائے. کاش آقا ہمارے سلام کا جواب دے دے تو ہمارا نصیبہ ہی بیدار ہو جائے. ہم پوری زندگی سلام پڑھتے، مگر وہ کتنے خوش نصیب تھے، وہ مارے خوشی کے جھوم اٹھے اور کہتے اور کیا کہا میرے آقا نے؟ جلیبیب کہتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. تو پھر کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم یہی ٹھہرو، اسی جگہ پر رک جاؤ، اب میں اندر سے مشورہ کر کے آتا ہوں. جاتے ہیں، ایک طرف اپنی بیوی کو لے کے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سنو، ایک حبشی شخص آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. تو جیسے ہی اس نے حضرت جلیبیب کو دیکھا اس خاتون نے، تو کہنے لگی نا بابا نا، میں تو کبھی اس کو اپنی بیٹی نہ دوں. ہمارے گھر ہماری بیٹی بڑے حسن و جمال والی ہے، ہماری بیٹی بڑے کمال والی ہے. ہمارے یہاں پر بڑے بڑے روسائے عرب کے لوگوں نے رشتہ بھیجا ہے، ہم اپنی بیٹی کو وہاں نہ دے پائے. اس پر بھی انتخاب اور چناؤ چالو ہے. مگر یہاں پر یہ ایک نوجوان جو کہ ایک کالا ہے، کلوٹا ہے، حبشی ہے، نہ اس کے حسب و نسب کا پتہ ہے، نہ اس کا کوئی مکان ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، ہم اس کو کبھی نہ دیں. بس یہ دونوں کی گفتگو آپس میں ہو رہی تھی. ان کی بیٹی کان لگا کے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی. سامنے آ کر کے کہتی ہے، اے میرے ابا حضور، اے میری امی جان، میں نے تمہاری گفتگو کو بڑے قریب سے بغور سماعت فرما لیا ہے، میں نے سن لیا ہے. ارے میں قربان جاؤں مصطفیٰ کی عظمت پر. کسی کے لیے رشتہ اس کا باپ تلاش کرتا ہے، کسی کے لیے رشتہ اس کی ماں تلاش کرتی ہے، کسی کے لیے رشتہ اس کے رشتہ دار تلاش کرتے ہیں، کسی کے لیے رشتہ اس کے پڑوسی تلاش کرتے ہیں، کسی کے لیے رشتہ کوئی اور مالدار تلاش کرتا ہے. مگر مصطفیٰ کی عظمت پہ میں قربان ہو جاؤں، اس لیے کہ آج
جو رشتہ میرا تلاش کیا گیا ہے اور جو رشتہ بھیجا گیا ہے وہ احمد مختار نے بھیجا ہے، جناب سید ابرار نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات کیا پوچھنا، وہ بیٹی کہنے لگی تمہیں مال مبارک ہو، تمہیں حسن و جمال مبارک ہو، مجھے مصطفیٰ علیہ السلام کا بھیجا ہوا رشتہ مبارک ہو۔ اس نے قبول کر لیا اور پھر کہتی ہے، پھر سب کہتے ہیں چلو آقا کی بارگاہ میں، آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آقا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی اولاد میں اور ان کے مال میں خوب برکت نازل عطا فرما۔ تو اب کیا ہوا، مدینہ منورہ میں جلیبیب کی طرح کوئی مالدار بھی نظر نہیں آتا تھا، ان کے گھر کی طرح کسی اور کا گھر بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ سب مقدر کی بات ہے۔ اور کسی نے کہا نا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ مقدر والوں کی بات ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب اولاد نکاح کے لائق ہو جائیں تو فوراً نکاح کر دیا کرو اور نکاح میں جلدی کیا کرو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد پاک ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے نکاح سے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے نا۔ نکاح میری سنت ہے، یعنی آقا نے نکاح کو اپنا طریقہ بتایا، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ جو نکاح سے انکار کرے ہم میں سے نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو شادی نکاح نہیں کر سکتا ہے، جو نکاح کے قابل ہی نہیں، وہ نکاح نہ کرے۔ نکاح کبھی فرض بھی ہے، نکاح واجب بھی ہے، نکاح حرام بھی ہے، نکاح مکروہ بھی ہے۔ نکاح فرض کب ہو جاتا ہے؟ فقہاء اسلام فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کر بیٹھے گا یہ یقین ہو تو اس پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نکاح حرام کب ہو جاتا ہے؟ جبکہ آدمی نکاح کے بعد اپنی بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کر پائے اور اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس وقت، اور پھر اس کے بعد بھی وہ نکاح کر دے تو ایسے وقت میں اس پر نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ تو اے لوگوں، جو شخص نکاح پہ قدرت رکھے، قدرت رکھنے کے باوجود بھی نکاح میں تاخیر کرے، اس کو چاہیے کہ جلدی کرنی چاہیے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سبوں کو اسی طرح کی مجلسیں اور محفلیں سجا کر کے اپنی شادی کی تقریبات ہو، عقیقے کی تقریبات ہو، یا پھر خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہر موقع پہ اسی طرح کی محفلیں سجا کر اپنے ہر کام کو آغاز کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ اور اب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا محترم جناب بشیر بھائی کے یہاں پر جو شادی خانہ آبادی کا پربہار، پرجوش اور خوشگوار ماحول ہے، پروردگار اس کو تو نظر بد سے بچا اور ان کے گھر میں خوشحالی پیدا فرما، ان کے گھر کے تمام رسومات کو شریعت و سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق خیر عطا فرما۔ مولا تعالیٰ مجھے اور آپ کو دارین کی بھلائیوں سے مالا مال رکھے، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں یہ گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا